اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 127 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل کی کلاس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو بہتر بنائیں۔ اس بابرکت مہینے میں رمضان شریف میں صرف ہم نے روزے ہی نہیں رکھنے، بلکہ ہم نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر گڑ گڑا کر معافی بھی مانگنی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پورا سال نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ زندگی کے ایسے ہی کئی سال ہم نے اپنے ضائع کر دیے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ اس رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں ہم اپنے سارے برے کاموں سے استغفار کریں، اور شاید ہمیں آگے آنے والی زندگی میں پھر یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اسی لیے ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے اور اپنے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ ہمارے 8 سپارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اگر کسی نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے تو میری ویڈیوز شبانہ اسلامک چینل کے نام سے موجود ہیں، آپ اس کو سرچ کریں اور قرآن کو سیکھیں۔ اگر کوئی بھی اپنے بچوں کو قرآن عربی میں یا ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے تو جیسا کہ ہمارے باہر ممالک میں دینی تعلیم کی اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، تو اسی لیے ہم نے فرسٹ رمضان کو آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے بھی ہم سے رابطہ کرنا ہو تو ہمارا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ آئیے اب ہم اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 سے لے کر 156 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے لکھ دی ہے تختیوں میں موسیٰ کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا شہر۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ایک نشانی، ہر ایک منہ مانگا معجزہ بھی دیکھ لیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں اسے اپنا راستہ ہی نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمارے روشن دلائل کو، ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور وہ غافل ہی رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخر کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد زیورات کے ذریعے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک محض ڈھانچہ تھا جس میں ایک آواز نکلتی تھی، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، انہوں نے اتنی بھی عقل استعمال نہیں کی کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ وہ کوئی ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ بڑے ظالم بن گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے اور کفے افسوس ملنے لگے اور ان کو نظر آیا کہ ہم تو بہک گئے ہیں، اور وہ پھر اللہ کے حضور متوجہ ہوئے۔
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو وہ کہنے لگے اگر اے ہمارے رب تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخشا نہ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو وہ سخت غصے کی حالت میں تھے اور غم کی حالت میں تھے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم کتنی بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی زمین پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ہارون علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ماں جائے تیری اس قوم نے بے شک مجھے بے بس کر دیا، یہ تو اس درجے کو پہنچ گئے کہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو دشمنوں کے سامنے آپ میرا تو مذاق نہ بنائیں اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ تو نہ شمار کریں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں تو اپنی رحمت میں۔ وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود کے طور پر عنقریب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، وذلت اور ذلت، فی الحیات الدنیا اور اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے ہم سزا دیا کرتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور پھر ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اس میں تحریر تھی، ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہم سے ملاقات کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو ان کو زلزلوں کے جھٹکوں نے آ لیا۔ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہلاک کر دے انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا ہمارے اندر موجود چند بے وقوف کی وجہ سے، احمقوں کی غلطی کی وجہ سے ساروں کو سزا دی جائے گی؟ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا غضب کو تو اسی کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ اسے گناہ کے سبب میں اسے عذاب دوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔
والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے اپنی رحمت لکھ لوں گا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔